بسم اللہ الرحمن الرحیم العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، تو ہم اس بات کا یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی عمروں کو، اپنی جوانیوں کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات بھی ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تھی، کس انداز سے گزاری تھی۔ آج ہم لوگوں نے خود کو یہود و نصارہ کے بچھائے ہوئے جالوں کے اندر بڑی ہی بے دردی سے قید کر لیا ہے، ان کے کھودے ہوئے گڑھوں کے اندر خود کو جا پھینکا ہے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں راستے دکھلائے، ہم نے ان کے راستوں کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ ہم نے یہ نہ دیکھا کہ دین اسلام ہمیں کس چیز کا سبق دیتا ہے، دین اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے، نہیں، بلکہ ان کے ہتھیار اور ان کے بچھائے ہوئے جالوں کا ہم شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی زندگی ہے، اب بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس وقت سے قبل کہ کہیں روز قیامت جب خالق کائنات ہم سے یہ سوال کریں کہ میری نعمت، میری جوانی جو میں نے تم لوگوں کو عطا کی تھی، اس کو کس طرح گزارا، کہاں گزاری اس زندگی کو، اور ہم وہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں پائے گا، ہٹ نہیں سکے گا، جب تک کہ وہ خالق کائنات کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا جو رب العالمین اپنے بندوں سے کریں گے، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ میری نعمت، میری زندگی، میں نے جو تمہیں جوانی دی تھی اسے کہاں گزاری۔ اور اس سوال کا جواب اس وقت صرف ایک ایسا انسان، ایسا شخص ہی دے پائے گا، ایک ایسا انسان ہی کامیاب ہو پائے گا جس نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کی ہوگی، جس نے اپنی زندگی کو خالق کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک کر رکھا ہوگا۔ ایسا انسان ہی اس سوال کا جواب دے پائے گا، اور ایسا انسان ہی کامیاب ہوگا۔ اور اس کے مقابل وہ شخص جس نے دنیا میں رہ کر اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو رب العالمین کی نافرمانیوں میں بسر کی ہوگی، اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کا تابع بن چکا ہوگا، اپنے نفس کا تابع بن چکا ہوگا، جو اس کے دل میں ناجائز خواہشات پیدا ہوئیں اس خواہشات کی پیروی کرنے لگے گا، ایسا انسان نہ تو روز قیامت خالق کائنات کا اس سوال کا جواب دے پائے گا، اور نہ ہی ایسا انسان اس دن کامیاب ہو پائے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جو کہ اسلامی سلطنت کے بڑے عظیم خلیفہ گزرے، بڑے نیک دل، نیک سیرت خلیفہ گزرے ہیں، ان کے متعلق ایک قول آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنی خواہشات کو اپنے نفس کے اندر مارنا سیکھ لو، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو اپنے نفس کے قدموں تلے روندنا سیکھو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تمہاری خواہشات، یہ تمہارا نفس، یہ تمہاری ناجائز خواہشات تمہیں اپنے قدموں کے نیچے رونتی چلی جائیں گی، اور تم اپنے رب کے نافرمان بندے بنتے چلے جاؤ گے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے
اللہ رب العالمین کے آگے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے، خالق کائنات کے حکم کے آگے کبھی اپنی زندگی کو ترجیح نہیں دی، کبھی اپنے ایمان کے آگے اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو ترجیح نہیں دی، بلکہ وہ عمل کیا جو رب العالمین نے کہا، اپنے ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کس طرح انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے خلاف جا کر بتوں کو توڑا اور قبیلے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قبیلے نے اٹھا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا، تو رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی واضح نظر آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، جس طرح باپ رب العالمین کا فرما بردار تھا، اسی طرح بیٹا بھی خالق کائنات کا فرما بردار تھا۔ بیٹے نے یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی چلی جائے گی، اور نہ ہی باپ نے سوچا کہ میرا لخت جگر قربان ہو جائے گا، بلکہ بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جس چیز کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی بات پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔